جی السلام علیکم، میرا نام نوید ہے اور آج میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ ہمارا ایک بیچ ہے جس کا نام الاقصی ماسک ہے۔ اس بیچ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ہم سے بہت بار پوچھا ہے کہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور اس کو ساریاز نے کیوں بنایا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بیج یا کوئی بھی بیج جو ساریاز بناتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ مسلمان فتوحات کے اوپر یا پھر مسلمان جو واریئرز ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گلوریفائی کیا جائے۔ آبجیکٹو اچیو ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر اس کو یہ نہیں کیا کہ اس کو دوبارہ سے یہ ایک نیا ہیڈ کھول دیتے کہ انہوں نے 1917 میں الاقصی کو حوالے کیا جارڈن کے وقت کے پاس، جیسے اوقاف ہمارا ادھر ہوتا ہے، اور جارڈن کے وقت جارڈن کو حوالے کیا اپنے ایجنٹس کے پاس، اور ایک چلے کنٹرول تو ہمارے دے گا، چلے ایٹ اے لارجر اسکیل مسلمان جو ہیں وہ جہاد کی سبیل اللہ کی کال دے کے یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جانتے کہ ہم نے دیا ہی مسلمانوں کو۔ اس کے بعد اسرائیل کو بنا دیا گیا، یہ جارڈن وقت کے پاس رہا ہے، اور اسرائیل آہستہ آہستہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپینڈ ہوتا گیا ہے، اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے 1967 کی وار کے اندر انہوں نے جب ایک عرب الائنس بنی، اور بیسیکلی عرب الائنس میں بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے، کافی زیادہ غدار لوگ تھے، لیکن پھر بھی چلے ایک الائنس بنی اور انہوں نے اسرائیل کو کیا، اور ایجپٹ نے اس کو لیڈ کیا تھا، لیکن اسرائیل کے ساتھ کیونکہ سارے کروسیڈرز تھے اور اس بار انہوں نے اس کو نام نہیں دیا کروسیڈ وارز کا، تو وہ ایک مسئلہ تھا، اسرائیل لیڈ کر رہا تھا جو وار کے طور پہ، اور انہوں نے یہ اس کو 1967 کے اندر مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ کو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اپنا اسرائیل کا لا کے انہوں نے جھنڈا لگا دیا، لیکن بعد میں سیٹلمنٹ کے اندر کہ زیادہ انارکی نہ پھیلے، کیونکہ آپ کو پتہ کہ یہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، علامہ صاحب کا یہ جو شعر ہے کہ عربوں کی مدد کے لیے سب سے زیادہ اور حجاز سے محبت وہ اس ریجن میں پائی جاتی ہے جو ایسٹرن ریجن ہے، جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور یہ ٹرکی اور یہ اس سائڈ ہے جو عرب نان عرب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے نان عرب ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، تو آپ واپس کر دیں، قبضہ تو ہمارا ہی ہے۔ اس 1967 سے لے کے ابھی تک اس کو اسی طریقے سے یہ کنٹینیو ہوتا رہا، اور کنٹینیو ہوتے ہوئے یہ ابھی بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ اسی مسائل میں اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے، اور آکوپیشن کے اندر ہے، سیج کے اندر ہے، کہ ہے تو وہ فلسطینیوں کے پاس لیکن ہے وہ سیج کے اندر۔ اور یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ اس بیچ کو ایکسپلین کرنا تھا، ٹو ایکسپلین the concept behind this badge which we created, and secondly there was a lot of crucial things to be cleared کہ جو پہلی وار ہوئی جس میں حضرت عمر نے بیت المقدس کو قبلۃ الاول جسے ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے لبریٹ کروایا، تو اٹ واز ناٹ بیکاز آف فلسطین، فلسطین تو نہیں تھا، مسلمانوں کی ایک باڈی تھی، بلکہ خلافت بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے خلافت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد سیکنڈ اتنا یہ وہاں سے لے کے 650 کے اندر سے لے کے یہ 1099 500 سال تک جب یہ مسلمانوں کے ہولڈ میں یہ رہا ہے، اس کے بعد جب یہ فرسٹ کروسیڈ میں انہوں نے 88 ایئرس کے لیے اس کو لبریٹ، اس کو چھڑوایا، اس کے اوپر قبضہ اپنی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کرسچنز نے اور کروسیڈرز نے، تو واٹ دے ہیلڈ اٹ فار 88 ایئرس، اور ان 88 ایئرس میں انہوں نے ٹیمپلر نائٹس جو تھے انہوں نے مسجد الاقصی کے جو کمپاؤنڈ تھا اپنا، اگر آپ ٹیمپلر نائٹس کے کوائنز دیکھیں، اگر اس کو اگر آپ ان چیزوں کو اگر آپ چیک کریں تو اس کے اوپر انہوں نے ڈوم آف راک بنایا ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو ہیڈ آفس تھا وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر انہوں نے ڈوم آف راک میں بنا دیا، اور باقی جو انہوں نے کیا کہ مسجد الاقصی کے اندر انہوں نے استبل بنا دیا۔ تو جب صلاح الدین ایوبی صاحب نے اس پہ کیپچر کیا اس کو، تو صلاح الدین ایوبی نے وہ جو
کو 2 ہفتوں تک وہ خود پرسنلی، اور یہ اگین میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ آج کل کے مسلمان والے ہسٹورینس پڑھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی صلاح الدین ایوبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں. آپ کرسچنس کے ہسٹورینس کو پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ 2 ہفتے تک صلاح الدین گلاب کے عرق سے اس کو روز واٹر سے اس کو دھوتا رہا خود پرسنلی، اور انہوں نے اس کو کلنس کیا اور استبل کے وہ سارا اس کو صاف کیا اور مسجد کو ریوائو کیا. تو مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ انہوں نے جب پہلے بھی حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس یہ رہی تو تھی، تو تب بھی انہوں نے اس کو ایسا چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں کی سوائے گارڈ ٹاور کے. اب بھی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اب یہ جو آتے ہیں زائنسٹ کی طرف کہ جو یہودیوں کی ایک فردر پولیٹیکل موومنٹ ہے، اٹ از ناٹ آل جوز آر ناٹ زائنسٹ بٹ زائنسٹ. اب تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ زائنسٹ بھی جو ہے وہ بھی سارے جو ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک پولیٹیکل ایک افیلیشن ہے. انہوں نے کیا کیا زائنسٹ نے کہ زائنسٹ نے اس کو ایک گارڈ ٹاور کے طور پہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی جوڑا ہے اس چیز کے ساتھ کہ یہ ریلیٹڈ ہے تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ. اب تھرڈ ٹیمپل کی اگر یہ بات کرتے ہیں یا چیز کرتے ہیں تو میرے خیال میں پہلا ٹیمپل یا پہلی مسجد آپ کہہ لیں وہ حضرت ابراہیم نے بنائی. سیکنڈ ٹیمپل یا سیکنڈ مسجد آپ کہہ لیں کہ وہ حضرت سلیمان نے بنا دی. تھرڈ ٹیمپل یا تھرڈ مسجد وہ تو بن چکی ہے. مسجد الاقصیٰ از اٹ سیلف دا تھرڈ ماسک مسجد، اس کو آپ ٹیمپل کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے وی ہیو اے لاٹ آف ٹیم ممبرس ہمارے ساریاس کے جو کانسیپٹس کے اندر ان کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ اس چیز سے مطلب ایگری نہیں کرتے. جسٹ سیئنگ مائی پرسنل سیلف تھرڈ ٹیمپل بن چکا ہے. مسجد الاقصیٰ سیلف از تھرڈ ٹیمپل. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی رہے گا، اور جو پرسیپشن ہے کہ مسجد الاقصیٰ کو گرا کے انہوں نے کوئی تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا. سوری. تو اس کے لیے آئی مائٹ بی رانگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں اس کو غلط طریقے سے پرچیز کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بن چکا. تو بیسیکلی اٹس اے پولیٹیکل موومنٹ جو زائنسٹ ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں، اکنامیکل ایجنڈے ہیں. اگر آپ فرسٹ ٹیمپل جو تھا اس زمانے میں اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا ایسا کہ بیبلونینز نے آ کے ان کو خود چاڑنا شروع کر دی اتنی دور سے، اور آ کے تو وہ ان کی جو لڑائی بیبلونینز کے ساتھ ہوئی تھی جو تھوڑے بہت یہودی ادھر رہتے تھے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ٹیکسز کے اوپر ان کی لڑائی ہوئی تھی. تو اکنامیکل وار ان کی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، ہم نے ٹیکس نہیں دینے. بیبلونین نے کہا اچھا پھر اسی ہم نے کہا 10 میں ہیں. تو انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے پھر ان کو مارا اشارہ، اور اس کے بعد وہ جو جگہ تھی ان کی ٹیمپل کی وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا. تو اس کے اندر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے اور تھرڈ ٹیمپل بن چکا ہے اگر تو یہ کیوں اس طریقے سے کہتے ہیں. بیسیکلی جسٹ ڈیوائڈ کے لیے یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اکنامک چیزوں کے علاوہ ان کا کبھی بھی موٹو ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے اس کے اوپر مسجد الاقصیٰ کا کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر ان کا کوئی بھی اور موٹو نہیں ہے. اس کے اندر صرف یہی موٹو ہے ان کا کہ اس کو انہوں نے اسی طریقے سے رکھنا ہے کہ انہوں نے کنیکٹ رکھنا ہے. اب الحمدللہ ہمارا اس کے اندر آف کورس کوئی فائنینشیل موٹو نہیں ہے جیسے ان کے سارے اکنامیکل موٹوز ہیں. ہمارا مسلمانوں کا صرف اور صرف اس سے دینی موٹو ہے اور کوئی موٹو نہیں ہے. ہمارے ریلیجن کا موٹو ہے جس ریلیجن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہلے لبریٹ کروایا، جس ریلیجن کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اس کو سیکنڈ لبریشن کرائی، اور جس ریلیجن کی وجہ سے انشاءاللہ آرمی آف دا کریسنٹ جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ الائنس آف دا کریسنٹ کی آرمی جس کو تھرڈ ٹائم بھی لبریٹ کروائیں گی، اور انشاءاللہ وہ دن جو ہے